السلام علیکم ایوری ون، دی کانورزیشن ود مہوش خان میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش خان۔ آج جو پرسنالٹی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ایکٹیویزم ان کی بلڈ لائن کا حصہ ہے۔ بہت ہی بچپن سے انہوں نے اپنا ایکٹیویزم سٹارٹ کیا کیونکہ انہوں نے اپنے گھر میں اپنے والد کو ایک بہت ہی پرومیننٹ لیفٹ ونگ کے ایکٹیوسٹ کے طور پہ شروع سے دیکھا، اور یہ ان کی جدوجہد کا حصہ رہیں۔ شروع سے مختلف تحریکوں میں جاتی تھیں اور بہت ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرتی تھیں، اور جب کریئر چوز کرنے کی باری آئی تو انہوں نے اس میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں ایک خاتون ہونے کے باوجود وکالت کے شعبے کو اپنے لیے چنا، اور 25 سال سے یہ وکالت کے شعبے سے ایسوسیٹڈ ہیں، اور یہ واحد خاتون ہیں جو کہ سب کانٹیننٹ کی سب سے بڑی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں 2 عہدوں پر فائز رہیں، جس میں ایک فائنانس سیکٹری اور دوسرا وائس پریزیڈنٹ آف لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا عہدہ بھی ان کے پاس رہا۔ زباں بندی کا دور ہو اور اوپر سے آپ خاتون ہوں، لیکن ایسے معاشرے میں ہونے کے باوجود یہ اپنا اوپینین رکھتی ہیں، اور یہ بہادر اور نڈر خاتون نہ صرف سٹنگ چیف جسٹس بلکہ سٹنگ اسٹیبلشمنٹ اور تمام اداروں پہ کھل کے تنقید کرنے کی ہمت رکھتی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بڑی مانی ہوئی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور لائر ربیہ باجوہ صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ ربیہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت میرے اس پروگرام کے لیے اسپیئر کیا۔ تھینک یو سو مچ، بلانے کا شکریہ۔ نہیں جی، موسٹ ویلکم۔ اچھا، میں اپنا پہلا کویسچن جو ہے نا وہ آپ کے پروفیشن سے ہی ایسوسیٹ کر دیتی ہوں، کیونکہ آپ نے ہمارے جیسی سوسائٹی میں لائرس کا جو پروفیشن ہے وہ ایک بہت ہی لبرل کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور نارملی میل ڈومینیٹنگ بھی ہے، تو زیادہ تر فیملیز الاؤ نہیں کرتی۔ تو آپ نے جب اپنا کریئر جرنی اسٹارٹ کیا تو پہلے تو آپ نے یہ پروفیشن کیسے سلیکٹ کیا اور فیملی نے کیسے الاؤ کر دیا؟ دیکھیے، ہماری فیملی بیسکلی پڑھے لکھے ہیں، لبرلز ہیں، اور اس میں آپ کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو بڑا ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے۔ اسی طرح میرا جو اپنا شوق تھا کہ میں نے وکالت میں آنا ہے، اور اس میں مجھے ایک جو بہت اچھی چیز لگتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے انڈیپینڈنس کے ساتھ رہ سکتے ہیں، اور ایک آپ اس وقت فلم اور ڈراموں میں بھی دیکھتے تھے کہ کتنی انڈیپینڈنس کے ساتھ ایک لائر جو ہے وہ اپنا کیس آرگو کرتا ہے، تو وہ مجھے بڑا فیسینیٹ کرتا تھا۔ تو اس کے بعد پھر میں نے جب اور اس کے بعد دوسری جو بڑی بنیادی چیز تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو بہت زیادہ اویئرنیس آتی ہے لاء پڑھنے سے، آپ سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں، اور اس کے علاوہ اس سے پہلے سے ہی ایک اسی سرکل میں ہم کام کر رہے ہیں جس میں آپ لوگوں کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک اسٹرگل کے اندر تھے، تو وہ چیزیں جو ساری جب مل جاتی ہیں تو پھر میرے خیال میں یہ میرے لیے بیسٹ پروفیشن تھا۔ تو میں اس میں آئی اور مجھے انکریج کیا میری فیملی نے، ان کا جی بہت اچھی بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اپنے گھر والوں نے انکریج کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس کلچر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، کچھ ایسے ریلیٹیوز بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ جو لیگل پروفیشن ہے اس میں خاتون کی جگہ نہیں ہے۔ تو لیکن وہ ٹھیک ہے، ان کا ایک موقف تھا، لیکن وہ موقف ہماری جو لبرٹیز ہیں ان کے اوپر ڈومینیٹ تو نہیں کر سکتا، پھر وہ غلط میری چوائس تھی، پھر میں آئی۔ ہاں جی بالکل، اور اب ان کے کیسز کر رہی ہوں جو چاہتے تھے کہ میں نہ آؤں، اب ان سب کے کیسز میں کر رہی ہوں۔ دیٹس نائس۔ جیسے آپ لائرس کو انسپریشن لیتی رہی، اب آپ لوگوں کی انسپریشن ہے، خاص طور پہ خواتین کی۔ اچھا، آپ نے جو یہ اسی کو میں آگے بڑھاتی ہوں کہ آپ پروفیشن میں آئیں لائرس کے، اور آپ نے اس پروفیشن کا انتخاب کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ ایک بہت پرومیننٹ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ سو یہ آل ٹوگیدر 2 ڈفرینٹ ہیٹس ہیں اور بہت ڈیمانڈنگ جابس ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے حقوق کے لیے، خاص طور پہ خواتین کے حقوق کے لیے آپ بہت کام کرتی ہیں، آلدو کہ آپ کسی این جی او سے ایسوسیٹڈ نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں ہیٹس آپ ایٹ اے ٹائم کیسے کیری کرتی ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو ہیومن رائٹس کا کام ہے اس کا تو کسی این جی او سے کوئی میرے خیال میں ایسا تعلق نہیں ہے کہ اگر آپ این جی او میں نہیں ہیں تو آپ وہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو آپ کی انٹلیکچوئل اور آپ کی لائف لانگ کمٹمنٹ، آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ ہے، اور آپ اس کے تحت کام کرتے ہیں ہیومن رائٹس کا۔ اس کے لیے نہ تو آپ کو کوئی جاب چاہیے ہوتی ہے، نہ کوئی ڈگری چاہیے ہوتی ہے، وہ آپ اپنی کیپیسٹی میں ایک ایز اے ہیومن بینگ آپ اپنی جو وہ کاوشیں ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو اس کا تو کوئی اس چیز سے تعلق نہیں۔ جہاں تک لیگل پروفیشن کی بات ہے یا بار کی پالیٹکس کی بات ہے، تو اس میں یہ ضرور ہے کہ وہ تو مطلب سارا سسٹم ہی اس کے ارد گرد گھومتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم ہو جو ایکسپلائٹیو نہ ہو، ایک عام انسان اپنی شہری آزادیوں کے ساتھ، جو آئینی آزادیاں ہیں ان کے ساتھ اپنی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکے۔ تو پھر آپ کو اور سپورٹ مل جاتی ہے جب آپ لیگل پروفیشن میں آتے ہیں، تو آپ اور زیادہ ریفائن ہو جاتے ہیں اگر آپ آلریڈی ہیومن رائٹس اسٹرگل کے اندر ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا جو میرا پروفیشن ہے، اور میرے لیے بہت راستہ آسان ہو گیا، اور مجھے اور بہت سارے ایسے ایونیوز کھلتے گئے کہ جس کے اندر ہم جاتے ہوئے ہم اپنے جو سماج
سماج ہے اس کی تبدیلی کے لیے جو ہمارا کردار چل رہا ہے یا جو ہماری سوچ ہے اس کو مزید بہتر انداز میں کر سکتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے این جی اوز کی بات کی تو ٹھیک ہے ان کی کنٹریبیوشن ہے ایک سوشل ریفارمز کے حوالے سے, لیکن وہ کوئی ہیومن رائٹس کی اگر آپ بات کریں تو ہیومن رائٹس کا کام کسی پروجیکٹ بیسڈ کام نہیں ہے یا کسی ایجنڈے کا کام نہیں ہے, یہ آپ کی لائف لانگ کمٹمنٹ ہے اور یہ آپ کا اس کا تعلق آپ کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, اگر ہم ہیومن رائٹس کی بات کریں تو خاص طور پہ اگر خواتین کے حقوق کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ایک ریلیٹیولی نیو فنومینا ہے 8 مارچ کا اینڈ آل, کہ اس میں جو وومن رائٹس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے جس طرح سے کچھ ایک سرٹن سیکٹر جو ہے وہ کرتا ہے, تو اس سے بہت سارے لوگ کنونس نہیں ہیں, خاص طور پہ جو ہماری کمپیریٹیولی کلچرڈ فیملیز ہیں. اب آپ جن ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہو, خاص طور پہ خواتین کے جو حقوق ہیں, رائٹ ٹو ووٹ ہے, رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے, ان کے اپنے جو رائٹس ہیں وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتے, تو اصل میں آپ کون سی ہیومن رائٹس کو جو ہیں وہ فالو کروا رہی ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلی تو ایک بات ہے کہ جو ویمن رائٹس آر ہیومن رائٹس, یہ ایک بیسک فنومینا ہے. اچھا, اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی یہ تو بالکل ایک غلط پرسیپشن ہے کہ کوئی خواتین کے حقوق کی بات صرف 8 مارچ کو ہوتی ہے. یہ بہت پرانی اسٹرگل ہے اور اس کے اندر پاکستان کی خواتین کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں آپ سے ذکر کروں گی طاہرہ مظہر علی صاحبہ کا. میرا چونکہ اپنا تعلق بائیں بازو کی پالیٹکس سے رہا, ان کے مطلب نظریاتی جو ان کی جدوجہد ہوتی رہی ان کے اندر میں کام کرتی رہی پنجاب کے اندر خاص طور پہ, تو اس میں طاہرہ مظہر علی صاحبہ میری آئیڈیل ہیں. جب آپ ویمن رائٹس کی بات کرتے ہیں, انہوں نے ایک عام عورت کے حقوق, انہوں نے ورکرز کے رائٹس, انہوں نے مزدور خواتین کے رائٹس, انہوں نے ایک عام عورت کلاس لیس سوسائٹی کی وہ بات کرتی تھیں. تو وہ جو بنیادی حقوق تھے ان کے لیے انہوں نے اسٹرگل کی, اور سب سے پہلی ڈیموکریٹک ویمن ایسوسی ایشن جو تھی لیفٹ کی بائیں بازو کی جو پہلی ایک تنظیم تھی خواتین کے حوالے سے, اس کی بنیاد بھی رکھی, اور وہ غالباً 1950s کی بات ہے یا 1949 میں شاید یا 1950 اگر میں غلط نہیں ہوں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ایوب آمریت کے اندر ان کی بہت بڑی پارٹیسپیشن ہے, اور بھی خواتین حدود آرڈیننس کے خلاف, کیونکہ ایکسپلائٹیو تھا اس میں, مطلب خواتین کو ڈسکریمنیٹ کیا جا رہا تھا. اسی طرح اور بھی جو آپ کے نظام کے اندر پرابلمز ہیں جو خواتین کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اس کے اوپر خواتین کی بڑی پرولونگ اسٹرگل ہے. پھر ہم نے لیجسلیشن کے حوالے سے اسٹرگل کی, اور آپ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے ایسے قوانین پاس ہوئے ہیں. یہ ساری جو پازیٹیو اسٹرگل ہے یہ عورتوں کی حقوق کی جدوجہد ہے. اس کے بعد اگر آپ 8 مارچ کی بات کرتی ہیں, گزشتہ کچھ سالوں سے ان کے جو سلوگنز ہیں ان کے اوپر کچھ اعتراض ہے, اور وہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ سماجی حوالوں کے مطلب ہمارے چونکہ اسٹرگل ایک بہت براڈ اسٹرگل ہے. جب آپ عورت کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو ہم اسی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ایز اے ہیومن بینگ جو ہونی چاہیے, اس کو رائٹ ٹو ایجوکیشن ہونا چاہیے, اپنی مرضی کا پروفیشن رکھنے کا حق, اپنی مرضی کی فیملی بنانے کا, اپنی شادی کرنے کا حق, یہ تمام حقوق وہ ہیں. اور میں ذاتی طور پہ بھی میں عورت کی جب رائٹس کی بات کرتی ہوں تو میں بالکل مردوں کے برابر رائٹس کی بات کرتی ہوں. لیکن جب آپ ویلیوز کی بات کرتے ہیں یا سوشل کلچر یا نارمس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی پھر دونوں کے لیے. میں یہ نہیں کہ کوئی آپ عورت کی بات کر رہے ہیں تو مرد کے اوپر اس طرح کی رسپانسبلٹیز نہیں ہے یا مورل obbligations نہیں ہے, تو ہم ساروں کو سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ایک ہیلدی سوسائٹی جو ہے وہ دونوں کی کوآرڈینیشن کے ساتھ اور ایز اے ہیومن بینگ جب ہم چلیں گے تو وہ پھر سے ایک سوسائٹی جو ہے وہ بن سکتی ہے. تو اس میں اگر 8 مارچ کے کچھ سلوگنس کے حوالے سے بالکل آپ کا اختلاف ہے, لیکن ویمن رائٹ اسٹرگل کے حوالے سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. وہ جدوجہد جو ہے وہ چل رہی ہے اور وہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک عورتوں کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے ہمارے سسٹم کے اندر. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت ساری تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے خواتین کا بہت زیادہ رول ہے. آپ کوئی پولیٹیکل موومنٹ اٹھا لیں, پاکستان کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اسٹرگل کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ان کی خواتین کا بڑا رول ہے. جب بھی کرائسس آیا تو مختلف پارٹیز ہیں ان کی خواتین آگے آئیں. اسی طرح اگر میں لائرس کی اسٹرگل کی بات کروں تو رابعہ قاری صاحبہ تھیں جو پہلی لاہور ہائی کورٹ بار کی صدر بنی, وہ ایوب دور کی بات ہے, اور وہ ایوب آمریت سے لڑتی رہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جب جلوس میں باہر نکلی تھیں اور ان کو لاٹھی چارج کی وجہ سے وہ زخمی ہوئی, اس کے بعد ان کی بات میں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی تھی. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ دیکھیں اس وقت 50s 60s میں کتنی خواتین کی اسٹرگل تھی. پھر مزدور خواتین کے آپ دیکھیں, سندھ میں اب چلی جائیں, سندھیانی تحریک آپ دیکھ لیں, پھر انجمن مظاہرین اکاڑا کی تحریک دیکھ لیں. یہ سب عورتیں اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں اور بالکل کرنی بھی چاہیے. عورت مرد کے برابر ہے, اس پہ کے اوپر کوئی دوسری بات نہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہماری کچھ ویلیوز ہیں ہمیں ان کے اوپر کسی ایجنڈے کے اوپر, جیسے لوگ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں ایجنڈا ہے یا نہیں ہے مجھے نہیں پتا, لیکن ہمیں ان سوشل نارمس کو تاکہ عام عورت متاثر نہ ہو. میں سمجھتی ہوں کہ جو 8 مارچ کی جو اسٹرگل ہے اس کی وجہ سے ایک تو عام مزدور عورت ہے, کسان عورت ہے, کسان عورتوں کے بڑے پرابلمز ہیں.
وہ جو خواتین ہیں ان کے پرابلمز ایڈریس نہیں اس طرح ہوتے، بلکہ اس کے جو اس طرح کے جو ڈسپیوٹڈ سلوگنز ہیں یا کنٹروورشل سلوگنز ہیں ان کی وجہ سے ہماری تحریک کو نقصان پہنچا ہے. اور ایک عام عورت جو ہماری کلاس کی عورت ہے، جو ایک عام کلاس کی عورت ہے، اس کے لیے بڑا پرابلم آیا ہے کہ وہ تحریک میں آئے، کیونکہ خام خواہ کی ایک کرٹیسزم شروع ہو گیا ہے، تو اس سے نقصان ہوا ہے. اچھا ربیہ، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں صرف عورت ہی مظلوم ہے، مرد مظلوم نہیں ہے؟ کیونکہ بٹا مزدور وہ بھی ہے، کسان وہ بھی ہے، وہ بھی اسی چکی میں پس رہا ہے. دیکھیں، میں جو اگر بنیادی جو بات ہے وہ ہے کہ ایک آپ کی طبقاتی سماج ہے، اور طبقاتی سماج ہے جہاں پہ رول آف لا بھی نہیں ہے، اور جب تک آپ کے پاس ایک بہتر سسٹم نہیں ہوگا ریاست کا تو کوئی نظام ہی ہمیں نظر نہیں آتا. اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں، سبھی شہری جو ہیں وہ ولنریبل ہیں، جہاں پہ طبقات کی بات آ جاتی ہے. طبقاتی نظام کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور طبقات ہوتے ہیں ان کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے، جو عام طبقات ہوتے ہیں وہ ولنریبل ہوتے ہیں بہت زیادہ. لیکن جب آپ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو خواتین کو دوہرے مسائل کا سامنا ہے. جینڈر بیسڈ جو ان کی پرابلمز ہیں ان کو وہ بھی فیس کرنے پڑتے ہیں. جینڈر بیسڈ وائلنس بہت کامن ہے اور ہماری سوسائٹی میں رہی ہے. ٹھیک ہے، خواتین نے بہت اسٹرگل کی ہے، بڑے باوقار انداز میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے کہ اس وقت، اور اگر آپ ابھی بچیوں کو دیکھیں ہر لیول پہ وہ کام کر رہی ہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اگر ہم یہ کہیں کہ جینڈر بیسڈ ڈسکریمنیشن نہیں ہے تو یہ بالکل غلط بات ہوگی. طبقاتی پرابلمز بہت زیادہ ہیں، اس وجہ سے ایک ڈویژن ہے وہ جو میں نے پہلے کی طاقتور اور کمزور کی، دوسری جو ڈویژن ہے وہ جینڈر بیسڈ ہے، اس میں اس وجہ سے خواتین کو دوہرے مسائل کا سامنا ہے. اچھا ربیہ صاحبہ، آپ لاہور جو ہمارا ہائی کورٹ کا بار ایسوسی ایشن ہے اس کی وائس پریزیڈنٹ رہی، بلکہ آپ کے پاس 2 ہیٹس رہے جس میں فائنانس سیکٹری بھی آپ رہی، اینڈ یو ور دا اونلی فیمیل ٹو ہیو لائک ہیونگ دیز پوزیشنز آن بورڈ ود لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. آپ نے ایک تو پہلے آپ بتائیے کہ اس پوزیشن کو ہولڈ کرنے کے لیے ایز اے خاتون آپ کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اور دوسرا ان پوزیشنز میں آ کے آپ نے ایسی کون سی تبدیلی لانے کی کوشش کی جس سے کوئی سوسائٹی میں امپیکٹ ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ بڑا ہر انسان ایک اپنا جو نظریاتی کوئی سوچ رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پازیٹیولی سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. وہ مختلف طریقے ڈھونڈتا ہے، کسی کے اندر کوئی گٹس ہوتے ہیں، کسی کے اندر کوئی کسی طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو میں چونکہ آلریڈی پروفیشن میں آنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ میں بہت چھوٹی عمر سے میں مطلب ایک سماجی تحریکوں میں بھی تھوڑا بہت اپنے والد کے ساتھ بھی جاتی رہی. جب ضیاء کا مارشل لاء تھا تو اس وقت ہم یہ گرفتاریاں ہوتی تھیں پولیٹیکل ورکرز کی ریگل چوک میں، تو میں اس وقت بھی جایا کرتی تھی. پھر آپ کو یاد ہے کہ یہ جو ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، یہ جب اقبال بانو کے اوپر پابندی تھی تو عالم راہ میں وہ تھا، اس وقت ضیاء دور تھا. تو میں بہت چھوٹی عمر میں جاتی رہی. پھر لیفٹ کی موومنٹس کے ساتھ لیفٹ کو پڑھا، میں لیفٹ آئیڈیالوجی کے اوپر میرا مطلب ایک اسٹرگل ہے، اور میں اس کو یقین رکھتی ہوں اس کے اوپر کہ کیسے سماج کو برابری کی سطح کے اوپر تمام لوگوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے. تو اس فلسفے کو بھی پڑھا، تو وہ سارا اسی طرح کا تھا جو ریلیٹ کرتا تھا ہیومن رائٹس اور اس اسٹرگل کے ساتھ بائیں بازو کی. تو جب یہ آپ نے جو سوال کیا کہ بار کے اندر، تو میں بہت سارے ایشوز ہیں. جو سب سے بنیادی پاکستان کا ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ جو طاقتور طبقات ہیں وہ قانون کے اور اس سسٹم سے باہر ہوتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے رول آف لاء کے لیے، اور وہ مجھے بہت مؤثر پلیٹ فارم ملا بار کی پالیٹکس کے حوالے سے. اور اس میں پروفیشنل گروپ سے میرا تعلق ہے، حامد خان صاحب اس کے سربراہ ہیں. کراچی میں ہمیں منیر ملک صاحب، رشید رضوی صاحب، بہت بڑے نام ہیں. اور جو یہ نہیں کہ صرف ایک بار پالیٹکس میں، ان کی بڑی تھرو آؤٹ زندگی میں اسٹرگل رہی ہے. وہ سب یہ لوگ ہیں کہ جو آفٹر پارٹیشن اس سسٹم کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ایک ایکسپلوٹیٹیو سسٹم ہے. تو بڑا اچھا موقع ملا، ہم سب نے اکٹھے ہو کے ایک جدوجہد کی، اور ایک بھی جدوجہد اب جاری بھی ہے. جب میں 2006 میں فائنانس سیکٹری ہوئی تھی، اس وقت مشرف دور تھا، تو اس وقت ایک اور لڑائی تھی، تو وہ لڑائی بھی بڑے قریب سے دیکھی. اور اس میں بھی جو چھوٹی موٹی پارٹیسپیشن تھی، ہم اپنے رول پلے کیا میں نے. اسی طرح جو اب اس وقت جو ایک لڑائی چل رہی ہے، جب میں وائس پریزیڈنٹ تھی پچھلے سال، تو اس وقت بھی سسٹم کو دیکھنے کا موقع ملا کہ کس قدر یہ استحصالی نظام ہے. خواتین پرزنرز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں، خواتین پولیٹیکل ورکرز کے حوالے سے دیکھ لیں، پھر جو پولیٹیکل اسٹرگل کے حوالے سے دیکھ لیں کہ کس طرح اس پارٹی کو دبایا جاتا ہے یا اس سیاستدان کو دبایا جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو اس میں پھر ہمارا ایک رول بنتا ہے. اور میرا جو رول تھا پچھلے سال، میرا بنیادی طور پہ میری سوچ یہ تھی کہ جو سوسائٹی کے اندر اس قدر ایک تو ظلم اور جبر ہے ریاست کا، دوسری طرف بولتے لیے لوگ خوف زدہ تھے. دیکھیں، ایک یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ضیاء دور سے اب تک ہماری سوسائٹی کو ریاستی سطح پہ ڈی پولیٹیسائز کیا گیا ہے، کبھی مذہبی جبر کے تھرو،
کبھی ریاستی جبر کے تھرو زبانیں بند کروائی گئی ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی وہ تربیت نہیں ہے، اور خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل کیڈر جو اپنا نظریاتی کیڈر تھا اس کو پیچھے کر کے، اور جو مفاداتی کیڈر تھا اس کو آگے لا کے سیاست کی ہے، ایک طاقتور سیاست جسے کہتے ہیں یا پاور پالیٹکس کہتے ہیں. اس وجہ سے بہت نقصان پہنچا پاکستان میں نظریاتی پالیٹکس کو. تو جب پچھلے سال مجھے موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ یہ جو زبان بندی ہے، کیونکہ جب تک اب ذہنوں سے خوف نہیں توڑیں گے لوگ سیاست کرنے باہر نہیں آتے، تو وہ میں نے کوشش کی کہ بات کریں ہم اپنی، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ پولیٹیکل ورکرز کے ساتھ جتنی کیپیسٹی ہے ہم لوگ کھڑے ہوں تاکہ ان کی جدوجہد بھی آسان ہو. تو اسی طرح لیگل فورمز کے اوپر ان کو جو بیلز تھیں، دہشت گردی کے مقدمات بنتے رہے، تو اس میں جتنا کر سکی میں اپنی کیپیسٹی میں پھر وہ میں کرتی رہی، اور یہ فرض بھی بنتا تھا، اور میری ایک اپنی نظریاتی جو اسٹرگل ہے وہ اس حوالے سے میری ایک ذمہ داری تھی. اچھا، آپ نے، یہ حقیقت ہے کہ آپ نے ہمیشہ زبان بندی کے دور میں آپ بہت ووکل رہیں، اور لیکن اگر میں آپ کی اسپیچز کے اوپر ریفلیکٹ بیک کروں تو میں نے جتنی بھی آپ کی اسپیچز سنی، ایک پرٹیکولر ادارے پہ آپ بڑا کھل کے تنقید کرتی ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ہماری جوڈیشری کیا کرپٹ نہیں ہے؟ ہمارے پولیٹیشینز بالکل کرپٹ نہیں، ایک ہی ادارہ کرپٹ ہے؟ پتہ نہیں آپ کی یہ کیوں پرسیپشن بنی، لیکن ہم ہمیشہ جوڈیشری کے اندر رہ کے، مطلب ایز اے لائر ہم مخالفت کرتے رہے ہیں ججز کے، جو بددیانت جج ہیں، جو کرپٹ ججز ہیں، اور اس سسٹم کے اندر جو سسٹم ہی کرپٹ ہے بیسکلی، تو اس کو ریفارم کرنے کے لیے، اس کو ریفائن کرنے کے لیے اس میں اپنا بات بھی کرتے رہے ہیں. اس کا کبھی حصہ نہیں بنے، کسی قسم کی کوئی بددیانتی جو وکالت کے اندر جو مسائل ہیں ہمارے موریلٹی کے حوالے سے، اس کا کبھی حصہ نہیں بنے. پھر بولتے رہے ججز کو، شاید آپ نے سنی نہیں اسپیچز، بلکہ جب میں نے ایز اے وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہونے کے بعد پہلی اسپیچ کی تھی تو وہ ججز کے حوالے سے تھی میری، کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کوئی اس طرح کی، اگر جو یہ بے ایمانی کرتے ہیں پروفیشن کے اندر تو وہ کسی طرح سے کوئی کرپٹ جج کو برداشت نہیں کریں گے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ جو جج اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے اور ریاستی استحصال کے نشانہ بنتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا نشانہ بنتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ کا حصہ ہے، اور آئندہ بھی ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. دوسری بات، جو پولیٹیکل ایلیٹ کی بات آپ کریں، ہمیشہ پولیٹیکل ایلیٹ وہ بھی اتنی ہی نقصان دہ ہے جتنی اسٹیبلشمنٹ آپ کے ملک کی نقصان دہ ہے عام لوگوں کے لیے، اس سسٹم کے لیے. اور ان کا یہ گٹھ جوڑ ہے، یہ صرف اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے وہ طاقتور بہت زیادہ ہیں، تو لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے پوری سیاست گیٹ نمبر 4 کی کر رہی ہیں. ان کو بالکل عوام کے ووٹوں سے ان کا اعتماد اٹھ گیا ہوا ہے، اور ہماری سیاست یہی ہے اور ہماری جدوجہد بھی یہی ہے کہ گیٹ نمبر 4 کو تالے لگانے ہیں تاکہ پارلیمانی ڈیموکریسی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے وہ آئے. اور اس میں بڑی ووکل ہو کے کہتی بھی رہی ہوں، آج پھر کہہ رہی ہوں کہ سیاسی جماعتوں کا بہت بڑا رول ہے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے، جمہوریت جو ہے وہ پنپ نہیں سکی، اور یہ ایکولی رسپانسبل ہے. ہاں ایک قدم وہ آگے ضرور ہے اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ ان کے پاس بندوق کی طاقت ہے، اور وہ جب کبھی تھوڑی بہت سیاستدان کو بہتر کرتے بھی ہیں تو وہ ان کو وکٹمائز کرتے ہیں. جیسے آج عمران خان صاحب آج جیل میں ہیں، مطلب کوئی، ہم سارے جانتے ہیں، کوئی ان کے نظریات سیاست سے ان سے اختلاف کرے یا ان سے نہ اختلاف کرے، لیکن ایک بات کے اوپر ہمارا ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ وہ بے ایمان نہیں ہے، یہ کرپٹ نہیں ہے. اور ان کی کنٹریبیوشن بھی رہی شوکت خانہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو بھی وہ کرتے رہے ان کی رہی ہیں، اور ان کے اوپر کوئی کرپشن کے اوپر، جیسے بھٹو صاحب کے اوپر نہیں کہتے تھے کہ کرپشن کا کوئی الزام ہے، اسی طرح ان کے، حالانکہ بھٹو کے بہت ایسی چیزیں رہی اپنے پولیٹیکل رائولز کے ساتھ جو ان کا سلوک کیا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، لیکن اس کے باوجود جس طرح انہوں نے دلیری کے ساتھ جب وقت آیا تو مقابلہ کیا، اسی طرح میں سمجھتی ہوں عمران خان صاحب نے بہت مقابلہ کیا ہے اس وقت، جو مطلب بالکل ہاتھ صاف ہمیں نظر آ رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی. اور ان کو جس طرح وکٹمائز کیا جا رہا ہے جب وہ کھڑے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس نظام کے خلاف، تو ان کو جس طرح بے گناہ جیل میں رکھا، ان کی پوری فیملی. پھر سب سے زیادہ دکھ مجھے ان کے پولیٹیکل ورکرز کے لیے ہوتا ہے. پھر یہ جو خواتین ہیں تو جس میں پارٹی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، یہ تو عمرانہ دور میں بھی اس طرح نہیں ہوا کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ مل کے کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ساروں کا گٹھ جوڑ ہے. کیا یہ اچھا ہوتا ہے کہ یہ دو مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو 50 سال سے حکومت کر رہی ہیں، اور ایک پارٹی کی تو بہت زیادہ کنٹریبیوشن بھی رہی ہے، مطلب پیپلز پارٹی کی، جو یہ سیاسی آزادیوں کے حوالے سے قلعے بھی کاٹے ان کے ساتھیوں نے، لیکن جو کمپرومائزز جب وہ کرتے ہیں تو وہ بہت خوفناک اور بے رحمانہ کمپرومائز کرتے ہیں. تو آج بھی جس طرح دو بڑی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو کر رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ان کو زیب ہی نہیں دیتا، اور وہ بالکل یوں نظر آ رہا ہے کہ جیسے وہ سرنڈر کر گئی مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کے آگے، اور انہوں نے آگے ہی تہیہ کر لیا کہ ہم نے عوام کے ووٹوں سے منتخب نہیں ہونا، یا ان کو یقین آ گیا ہے. تو ہمارے پاس یہ گیٹ نمبر 4 کا راستہ ہے جو اس وقت ان کی پالیٹکس. اگر اچھا ہوتا ہے کہ وہ ایک اچھے طریقے سے اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک ہے ڈیموکریٹک وے سے لے کے چلتے اپنی اسٹرگل کو. ویری رائٹلی سیڈ. اچھا، آپ یہ جو جوڈیشری ہے،
آپ کو نہیں لگتا کہ جو ابھی ریسنٹلی کہہ لیں کہ جوڈیشل ایلیٹ کی طرف سے کچھ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس آئی ہیں، کیونکہ آپ کا تو وکالت میں فورٹے ہی کانسٹیٹیوشنل ہے، تو یہ بڑی انجسٹ قسم کی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں اور یہ نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں اس کے اگر ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو بیسیکلی اس وقت پرابلم یہ آیا ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کا بہت برا رول ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ جو بطور چیف جسٹس پاکستان جو ان کا رول رہا ہے، لوگ جسٹس منیر کو بھول گئے ہیں، اب اس کا باب ختم ہو گیا جسٹس منیر کا۔ اب جب بھی جج کوئی بددیانت یا غلط فیصلہ کرے گا اس کو جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ جس طرح انہوں نے کرش کیا پی ٹی آئی کو، جس طرح انہوں نے پولیٹیکل سسٹم کو سیبوتاج کرنے کی ڈیموکریٹک سسٹم کو، اور جس طرح انہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو ان کی آئینی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری کرنے میں ناکام ہوئی۔ اس میں بہت لسٹ ہے کیسز کے، لیکن میں آپ کو ایک بڑا اہم جو بات کروں گی وہ اس کی جو ان کا الیکشن سمبل کے حوالے سے کیس تھا پی ٹی آئی کا، یعنی یہ دیہات دور میں جیسے کرتے رہے نا کہ نان پارٹی الیکشنز، تو یہ وہی ایک تھی کہ ایک پارٹی کو بالکل آپ ختم کر دیں کہ وہ نظر ہی نہ آئے الیکشنز کے اندر۔ پھر جب دوسرا فیصلہ آیا یہ نشستوں کے حوالے سے، تو پھر جب ان کو سمجھ آ گئی کہ میجورٹی ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ آئین اور قانون کے اوپر چل رہے ہیں، تو جو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرنا چاہ رہی تھی ججز کو، جب وہ کنٹرول نہیں ہوئی تو ہر حربہ استعمال کیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا آپ کو پتہ ہے خود ہی انہوں نے بنایا، اور اس میں یہ تھا کہ چیف جسٹس کی پاورز کو ڈائلیوٹ کر کے جو بینچز کی فارمیشن ہے وہ سینئر 3 ججز کریں گے۔ اچھا، اس کو ختم کر کے انہوں نے ساری کنسنٹریٹ پھر کرنی پاور چیف جسٹس کو دے دی، مطلب مینوور کرنا شروع کر دیا تاکہ یہ جو الیکشنز کے کیسز الیکشن پٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے، اور دوسرا یہ کہ جوڈیشری کو جو ججز ہیں انڈیپینڈنٹ ججز ان کو کنٹرول کیا جائے۔ اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ہے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پاکستان کے اندر پہلے انڈیویجول ججز کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن پہلی مرتبہ اس طرح ہوا کہ بطور ادارہ جوڈیشری اسلام آباد ہائی کورٹ کھڑی ہوگی کہ ایجنسیاں ہمارے جو جوڈیشل ورک ہے اس میں مداخلت کرتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ جو سپریم کورٹ یا چیف جسٹس فائز عیسیٰ اور دیگر ججز کا جو ذمہ داری بنتی تھی، چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ہر کوشش کی کہ یہ اس معاملے کو دبایا جائے، اور یہ بھی ایک وجہ ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا کہ وہ سپریم کورٹ کی طاقت کو ڈائلیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے جو آئین بیسک سٹرکچر دیتا ہے اس کے اوپر ججمنٹس موجود ہیں۔ 2015 میں جو ملٹری کورٹس کا کیس تھا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو بیسک سٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا، اس طرح کی امینڈمنٹس۔ اس سے دوسری بات یہ ہے کہ جو ججز کی یہ بنا رہے ہیں آئینی عدالت، وہ بالکل ایک پولیٹیکل عدالت بن رہی ہے جو کہ حکمران بنائیں گے، صدر اور وزیر اعظم جو ہیں وہاں پہ ججز اپوائنٹ کریں گے، جبکہ اس سارا آج تک جو ہم نے جوڈیشل امینڈمنٹس کے تھرو آئینی امینڈمنٹس کے تھرو طریقہ کار وضع کیا 18ویں ترمیم میں، جس میں سب پولیٹیشنس کا بھی کنسنسس تھا کہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تو اس میں بھی پاورز کو ڈائلیوٹ کر کے جوڈیشل کمیشن ایک وہ جوڈیشل اس کے اندر پاورز دے دی گئیں، پارلیمانی کمیٹی بھی اس کے اندر بنی، تو مطلب ایک پاورز کو ڈائلیوٹ کرنے کا تاکہ سب کنسنسس کے ساتھ ہی ہو۔ اب یہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کریں گے اور اس میں سپریم کورٹ کنٹرول کریں گے، لیکن اصل میں یہ سپریم کورٹ کو ختم کر رہے ہیں، یہ ایک میجسٹیریل کورٹ بن جائے گی۔ دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کی بنیادی انسانی آزادیاں، رائٹ ٹو لائف کانسٹیٹیوشن آپ کو دیتا ہے، اس کے حوالے سے بڑی خوفناک امینڈمنٹس کر رہے ہیں کہ نیشنل سیکورٹی کے نام کے اوپر جو مطلب کسی کی بھی آزادیوں کو، رائٹ ٹو لائف کو بھی سلب کیا جا سکتا ہے، کوئی ایسی پٹیشن عدالت میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، یہ جو بنیادی انسانی آئینی حقوق جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں لوگوں کے، ان کو یہ سیبوتاج کرنے کے لیے یہ جو ترامیم ہے یہ کی جا رہی ہیں، اور بھی بہت سارے اس کے اندر فیکٹ ہیں جو اور بھی گراؤنڈز ہیں جن کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ شاید آپ پر ٹائم کم ہے تو میں پھر اس کی طرف نہیں جاتا۔ اچھا، یہ تو آپ نے بالکل درست فرمایا، یہ سارا کچھ ہی ایسا اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے۔ میں آپ سے ایک کوئک سا پرسنل کویسچنس بھی پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ آپ کا جو کہنا چاہیے کہ پروفیشن ہے وہ آپ لائر ہیں اور بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، اور جو آپ کے ہسبینڈ ہیں وہ جرنلزم سے ایسوسیٹیڈ ہیں، تو یہ بالکل 2 ڈفرینٹ پروفیشنز جو ہیں وہ کیسے اکٹھے ہو گئے؟ دیکھیں، یہ دونوں پروفیشنز میں ایک چیز بڑی کامن ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ کی ایک انڈیپینڈنس ہے کہ آپ کو بات کرنے کی اور اپنی سوچ کو ایکسپریس کرنے کی آزادی ہے، لیکن جو ہمارا اکٹھا ہونے کا بنیادی ہے وہ تو ظاہری بات ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے اور ہم نے شادی کا فیصلہ کیا، تو یہ تو پسند کی شادی ہے۔ اور اس میں اگر وہ جرنلسٹ شاید نہ بھی ہوتے تو شاید جیسے ہیومن بینگ ہے وہ جتنے پازیٹیو ہیں اور جتنے مورلی اسٹرانگ ہیں، تو میرے لیے تو بڑا اعزاز ہے کہ میری شادی کتنی اچھے شخص سے ہوئی ہے کہ جو اپنی کنوکشن کے ساتھ زندہ ہے، سر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے۔ ویری نائس۔ اچھا، آپ کا بیٹا جو ہے
وہ کس سے زیادہ انسپریشن لیتا ہے؟ فادر کی طرف ان کے پروفیشن کی طرف زیادہ جھکاؤ ہے یا وہ والدہ کی طرف زیادہ ہے؟ لیکن دونوں کی رسپیکٹ کرتا ہے, دونوں پروفیشنز کو وہ بہت اچھا سمجھتا ہے, اور وہ یہی دیکھتا ہے کہ کتنی ہم اپنی مرضی سے اور اپنی انڈیپینڈنس سے چل رہے ہیں. لیکن یہ کہ اب اس کا وہ انکلائنڈ ہے, اس کے اپنے شاید انجینئرنگ کی طرف تھوڑا انکلینیشن ہے, لیکن ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے, ابھی تو وہ اے لیولس کر رہا ہے, پھر اس نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے, جو وہ کرنا چاہے گا وہ کرے گا. صحیح. اچھا ربیہ صاحبہ, سنس آپ کا ایک بہت ہی کمپریہنسو نالج اور کانٹینٹ ہے آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل کے حوالے سے اور اداروں کی یہ جو سارے پرابلمز آپ نے شیئر کیے, تو میں چاہوں گی آپ ایک روڈ میپ ہمیں دیں. آخری سوال ہے میرا آپ سے یہ کہ یہ کس طرح سے بہتری کی طرف جا سکتا ہے یہ ملک؟ دیکھیں, ایک بڑی بنیادی چیز وہی ہے کہ جو آپ کے آئین کے اندر جو انسانی بنیادی حقوق دی ہیں, اگر ان کو ہی انفورس کر دیا جائے اور ہر انسان آزاد ہو اپنے فیصلے کرنے میں, بات کرنے میں, بولنے میں, تو آپ کا بہت سارا ٹیلنٹ سامنے آئے گا. پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے, پاکستان میں نیچرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں, اور ہم ایک بہترین قوم کے طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ کو بہت عرصہ لگے گا, کیونکہ انٹلیکچولی اتنا دبا دیا ہے قوم کو. جب تک آپ کو ذہنی آزادی نہیں ملتی قوم ترقی نہیں کر سکتی. تو یہ جو ذہنی آزادی اور زبان بندی ہے نا, اس کو ختم ہونا پڑے گا. اور پھر بات وہیں پہ ختم ہوتی ہے کہ جب تک یہاں پہ جمہوریت نہیں آتی تو اس وقت تک پاکستان ترقی نہیں کر سکتا, جو مرضی کر لیں. تو ان چیزوں کو کرنا پڑے گا. اور دوسری بات ہے جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے, اس میں آپ کا ریاستی بیانیہ جو ہے اور ٹو سم ایکسٹینٹ ایک کنزرویٹو جو ایلیمنٹ ہے, اس نے بھی بڑا سوچ کو بند کرنے کے حوالے سے نقصان پہنچایا ہے. میرے خیال ہے ایجوکیشن سسٹم کو انٹائرلی تبدیل کرنا پڑے گا, اور جب تک وہ تبدیل نہیں ہوتا تو آپ ان دا لانگ رن جو آپ جیسی تہذیب یافتہ قوم چاہتے ہیں, اگر آپ بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یہ بھی ایک بڑی بنیادی چیز ہے کہ آپ کو اپنا نظام تعلیم تبدیل کرنا پڑے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ تھی ربیہ باجوہ, دا آئرن لیڈی. بہت ہی دبنگ سٹائل سے اپنا موقف بیان کرتی ہیں, اور ان کے خیال سے اگر ہم ذہنی آزادی لے آئیں, ایجوکیشن سسٹم کو چینج کر دیں اور زبان بندی کے دور کو ختم کر دیں, تو یہ ملک بہتری کی طرف جا سکتا ہے. ہمارے ساتھ بنے رہیے, ہم کسی نیکسٹ ایکسائٹنگ گیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تھینک یو.